مسٹر لیکچرر چینل کے تمام سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ آپ کا ساتھ اور رسپانس دونوں ہی بہترین رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں آپ کی توجہ اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کے لیے کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو آن لائن دیکھیے اور بار بار دیکھیے۔ اس سے آپ کو تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی نالج، کیونکہ علم نفسیات کے مطابق جو چیز ہم بار بار دیکھتے اور سنتے ہیں، بالخصوص سنتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب سبسکرائبر زیادہ ہوں گے، واچ ٹائم زیادہ ہوگا، تو چینل آگے بڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ہم چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ ان قریب اسی چینل پر آپ کو جنرل نالج کی ویڈیوز ملیں گی، اسلامیات کی ملیں گی، پاکستان اسٹڈیز کی ملیں گی، کرنٹ افیئرس اور تمام جو بھی دیگر موضوعات ہیں، یعنی 80% جو سوالات ہوتے ہیں آپ کے سبجیکٹ میں سے، وہ تو اردو کے حوالے سے آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن جو 20% جو سوالات ہوتے ہیں دیگر جنرل کوسچنس جو ہوتے ہیں، جو جی کے کوسچنس ہوتے ہیں، وہ کیسے کور ہوں گے؟ وہ ایسے کور ہوں گے، اسی چینل سے ہوں گے، لیکن اس کے لیے سبسکرائبرس کو تھوڑا بڑھنے دیجیے اور فی الحال سبجیکٹ کی تیاری کیجیے۔ اس طرف بھی ضرور آئیں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سلسلے کی پہلے 4 طویل ویڈیوز آپ کے لیے پیش کی گئی ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 4، اور یہ سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو بالکل دیکھیں، لیکن اچھا ہے کہ اس سے پہلے وہ 4 ویڈیوز دیکھیے اور پھر یہ ویڈیو دیکھیے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیے کہ آپ ہمارے نیو سبسکرائبرس ہیں یا آپ پرانا ہمارا دوسرا چینل ہے، وہاں سے اس ویڈیو کے لنک پر آپ آئے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ انگریزی ادب سے اردو میں آنے والی معرہ نظم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ انگریزی ادب سے اردو میں آنے والی معرہ نظم کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ داستان دانش کتاب ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ داستان دانش کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم۔ جی جناب، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تحقیقی مقالہ ممتاز مفتی کے افسانوی ادب میں نفسیات نگاری کس نے لکھا؟ مقالے کا عنوان کیا ہے؟ ممتاز مفتی کے افسانوی ادب میں نفسیات نگاری۔ اگر آپ ممتاز مفتی کے افسانوی ادب کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، بالخصوص ان کے افسانوی ادب میں جو انہوں نے تخلیق کیا اس میں نفسیات نگاری کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ مقالہ آپ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے۔ عبدالکریم خالد نے یہ مقالہ لکھا ہے، یہ تحقیقی مقالہ ضرور پڑھیے۔ خسرو کو امیر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ امیر خسرو آپ سنتے ہیں، تو ان کو امیر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ جلال الدین خلجی نے خسرو کو امیر کا خطاب دیا تھا۔ میر حسن میر انیس کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ میر حسن سحر البیان گلزار ارم، آپ کے ذہن میں نام یاد آتا ہوگا، وہ رشتہ دار تھے میر انیس کے۔ میر انیس جنہوں نے کہا تھا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مدھائی میں، تو میر حسن میر انیس کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے دادا۔ میر حسن دادا تھے میر انیس کے۔ عطیہ حسین کی کتاب سن لائٹ آن اے بروکن کالم کا ترجمہ شکستہ ستون پر دھوپ کے نام سے کس نے کیا؟ کس معروف ادیب نے کیا؟ انتظار حسین نے اس کتاب کا ترجمہ کیا شکستہ ستون پر دھوپ کے عنوان سے۔ ہندوستانی لسانیات بھی تحقیقی حوالے سے بلکہ لسانی حوالے سے، علم لسانیات کے حوالے سے بہترین کتاب ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یہ کتاب کس کے زور قلم کا نتیجہ ہے؟ اسکرین پر آپ کو نام نظر آ رہا ہے، درست جواب ہے جی محی الدین قادری زور کی کتاب ہے ہندوستانی لسانیات۔ ان سوالات کے جوابات یاد رکھنے، سمجھ کر یاد رکھنے کا جو فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، مختلف آپ کا تعلق جس بھی صوبے سے ہے، اردو کے حوالے سے کوئی بھی امتحان آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ سوالات اور یہ ویڈیوز آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ تحفہ کس لیے ہے؟ کیونکہ مستند بجائے یہ کہ مختلف بازاری گائیڈز کو آپ
لیں اور ان میں سے سوالات دیکھیں. بعض کے جوابات غلط بھی ہوتے ہیں. یہاں پر جو آپ کو جوابات پیش کیے جا رہے ہیں سوالات کی، وہ تصدیق شدہ ہیں مختلف تواریخ سے. ہاں کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی گائیڈ آپ کو ملتی ہے جس میں تمام چیزیں صحیح ہیں تو پھر تو بے شک پڑھیں. ایک تو ایسی بھی ہیں کتابیں، ٹھیک ہے، میں پھر کتاب کہوں گا، انہیں گائیڈ نہیں کہوں گا. لیکن یہ ہے کہ اکثر جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل معاملہ ہے. تو اپنی رزق پر ان کتابوں کو، ان گائیڈز کو پڑھیے. رئیس المتغزلین اور سید الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ حسرت موہانی کو کہتے ہیں جی رئیس المتغزلین اور سید الاحرار. اچھا، ان کی مشہور و معروف غزل ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. یہ غلام علی نے گائی ہے. یوٹیوب پر جائیے اور فوری طور پر سنیے. اگر آپ سے غزلیات یاد نہیں ہوتی ہیں تو پھر یہ آسان سا طریقہ ہے کہ آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کر. جو چیز سنی جائے اور سر کے ساتھ سنی جائے تو ظاہر ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولس میں یا گورنمنٹ اسکولس میں ہی چھوٹے بچوں کو ردھم میں پوئمس یاد کروائی جاتی ہیں. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ٹائپ اس طرح کی جو بھی پوئمس ہوتی ہیں وہ، یا نظمیں جو ہوتی ہیں وہ بھی یاد کرانے کا درست طریقہ ان بچوں کو یہ ہے کہ ان کو گا کر جی ہاں سر میں یاد کروائی جاتی ہیں. کیونکہ وہ چیز زبان پر جلدی چڑھ جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اپنی اس ردھم کی وجہ سے. تو حسرت موہانی کی یہ والی جو غزل ہے، یا کسی بھی شاعر کی کوئی بھی غزل یا نظم اگر یاد کرنی ہو تو پہلے آپ اسے یوٹیوب پر ڈھونڈیں اور اسے بار بار سنیں. جس سے گانے یاد ہو جاتے ہیں بالکل یہ بھی یاد ہو جائیں گے آپ کو. جگر لخت لخت غلام حسین ذوالفقار کی کتاب ہے. آپ بتائیے کہ اس کی صنف کیا ہے، کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کون سی کتاب؟ جگر لخت لخت. اچھا، آپ بیتی ہے جی، یہ خود نوشت ہے غلام حسین ذوالفقار کی جگر لخت لخت. آپ غلام حسین ذوالفقار کو کیسے جانتے ہیں؟ ان کی کسی اور کتاب کا نام لکھیے کامنٹس میں. امیر خسرو کے جو دیوان ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ دیواوین کی تعداد کیا ہے امیر خسرو کی؟ 5 دیوان ہے جی امیر خسرو کے، اور یہ تعداد ذہن میں رکھ لیجئے. رشید احمد صدیقی کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی گنجہائے گرام مایا اور کندن خاکہ آپ نے پڑھا. محمد علی بھی غالباً انہی کا خاکہ ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ اس حوالے سے یاد کریں تو شخصیات آپ کو یاد ہو سکتی ہیں. ان کی اگر کچھ نمائندہ چیزیں آپ پڑھیں، دیکھیں بیک گراؤنڈ سے آواز بھی آ رہی ہے، کوئی برابر میں گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے، پیچھے سے عجیب قسم کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو، جیسے کوئی دیوار کو توڑ رہا ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ٹائم تو نہیں ملتا. اگر ٹائم کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ وقت ملے گا اور خاموشی ہوگی تو خاموشی تو بھائی کیا ملے گی، پھر تو ویڈیوز نہیں بنا پائیں گے. تو گزارا کیجیے، میں بھی گزارا کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آواز کو اس انداز سے پیش کیا جائے، تیز بولا جائے تاکہ آپ کے پاس درست آواز پہنچے. رشید احمد صدیقی کی خود نوشت کا نام ہے جی آشفتہ بیانی میری. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جلدی سوالات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب موازنۂ انیس و دبیر میں کس شاعر کو بڑا ثابت کیا ہے؟ جب موازنہ کیا ہے انیس اور دبیر کا تو حتماً نتیجہ کیا نکالا ہے کہ کون سا شاعر بڑا ہے یا اچھا ہے؟ میر انیس کے حق میں بیان دیا ہے اور میر انیس کو بڑا ثابت کیا ہے شبلی نعمانی نے اپنی کتاب موازنۂ انیس و دبیر، جسے تقابلی تنقید کی نمائندہ کتاب بھی کہتے ہیں. سودیشی ریل کس مزاح نگار کی قوت تخیل کا کرشمہ ہے؟ سودیشی ریل یہ کتاب میں نے بھی نہیں پڑھی، اس کو پڑھنا ہے میں نے. تو چلیں جی، دیکھیں کب فرصت ملتی ہے. آج کل تو ادھورے لوگ غالباً نام ہے، ادھورے لوگ، وہ پڑھ رہا ہوں. محمد حفیظ خان کا ناول ہے. تو جب فرصت ملتی ہے تو پھر اس کی باری آئے گی. شوکت تھانوی کی کتاب ہے یہ سودیشی ریل. اچھا، کون سا شاعر پروین شاکر کو دوسرے درجے کی شاعرہ کہا کرتا تھا؟ منیر نیازی. یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. سچ ایک معتبر حیثیت رکھنے والے صاحب ہیں،
انہوں نے ایک پورا مضمون لکھا تھا فیس بک پر، تو وہاں سے بھی مجھے دیکھنے کو ملا، اور چند ایک اور کتابوں میں بھی یہ چیز تھی۔ تو میں نے کہا چلیں جی، اس طرح کا سوال ویسے کرنا نہیں چاہیے، امتحانات میں آتے بھی نہیں ہیں، آنے بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہو۔ منیر نیازی اور پروین شاکر کی بات ہوئی ہے تو دیکھیں آپ کا ذوق کیسا ہے، آپ پروین شاکر کا بھی ایک شعر لکھیے اور منیر نیازی کا بھی ایک شعر لکھیے، کمنٹ میں ضرور پیش کیجیے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام تھا جی ولی محمد، ولی محمد۔ اچھا، یہ اب ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ولی پہلا شاعر ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ ولی تکنی کے متعلق یہ رائے کس محقق نے دی؟ کس محقق نے کہا کہ ولی پہلا شاعر ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا ولی کے متعلق صدف کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ شعری کتاب ہے صدف۔ شاعر کون ہے؟ شاعر کا نام کیا ہے؟ میرے پسندیدہ شاعر ہیں ایک طرح سے شہزاد احمد، ان کا شعری مجموعہ ہے صدف۔ جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا شاعر کسے تسلیم کیا گیا ہے؟ جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا شاعر کہتے ہیں مسعود سعد سلیمان کو۔ آپ بتائیں کہ ان کا تعلق کس شہر سے تھا؟ شفقت کی جمع کیا ہوگی؟ جی ہاں، میں کہوں گا جم تو آپ نہیں سمجھیں گے، لہٰذا مجھے کہنا پڑ رہا ہے جمع۔ شفقت کی جمع کیا ہوگی؟ اشفاق۔ بے پر کی شاعری، نثری نظم کو کون سے سخنور کہا کرتے تھے؟ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ بے پر کی شاعری نثری نظم کو کہتے تھے جی۔ کون کہتے تھے؟ جوش ملی آبادی کہتے تھے۔ ایک بار ایک مشاعرے میں موجود تھے، اور ایک نو آموز جو شاعر تھا، جسے بہت سے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ ان کا کلام جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور جب اگر کہیں وہ پڑھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ داد بہت ملے گی۔ کوشش کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، اور مشق کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہی پختگی آتی ہے۔ لیکن ہمارے جو نئے شاعر ہیں چند کو چھوڑ کر، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل ہو، شہرت حاصل ہو، اور جو ہم لکھ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے وہ۔ تو ایسا ہی ایک شاعر صاحب وہ شعر کہہ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کچھ، تو جوش صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ واہ 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 واہ۔ تو جو جوش کی طبیعت سے واقف تھے جو لوگ، وہ کہتے وہ وہاں پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ جوش صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ان کا مزاج نہیں ہے، اور شعر جو وہ کہہ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ تو بالکل اس معیار کی نہیں ہے، بلکہ شعر ہی نہیں ہے، عروض کے مطابق تو بالکل غلط ہیں۔ تو جوش صاحب تو واقف ہیں عروض سے، وہ کیسے بابا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک صاحب سے رہا نہ گیا، وہ جوش صاحب کے قریب گئے، کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، جوش نے دیکھا اور کہا کہ منافقت کر رہا ہوں۔ تو چلیں جی، یہ دیکھیں انگریزی کا پہلا مکمل ناول کون سا ہے؟ پامیلا۔ یہ اس بار کمیشن کے انگریزی کے پرچے میں بھی آیا تھا، تو آپ کے پرچے میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نور الحسن ہاشمی کی مرتب کردہ کلیات ولی میں کتنی غزلیات موجود ہیں؟ مکمل نظموں یا جو بھی اصناف موجود ہیں ان کی چیزوں کے متعلق نہیں پوچھا جا رہا، صرف غزلوں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ نور الحسن ہاشمی کی مرتب کردہ کلیات ولی میں کتنی 456 غزلیات موجود ہیں جی۔ گمنام گاؤں کا آخری مزار، اب آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ یہ کتاب عنقریب تو نہیں کہنا چاہیے، بالکل ماضی قریب میں یہ کتاب آئی ہے، سال 2 سال پہلے کے غالباً بات ہے شاید، ٹھیک ہے، یا 2 سال ہوئے ہوں گے یا زیادہ زیادہ 3 سال۔ تو اس کتاب کے متعلق بھی سوال موجود ہے۔ گمنام گاؤں کا آخری مزار کس کی کتاب ہے؟ رؤوف کلاسرا کی کتاب ہے گمنام گاؤں کا آخری مزار۔ میر کے اتالیق کون تھے؟ میر کے اتالیق کون تھے؟ سید امان اللہ تھے، جنہوں نے میر کی تربیت کی تھی، پڑھایا تھا، سنبھالا تھا۔ میر کے اتالیق تھے سید امان اللہ۔ محققین کے نزدیک آزاد نظم کا امام کسے کہتے ہیں؟ محققین کے نزدیک آزاد نظم کا امام ہے نون میم راشد۔
نون میم راشد آزاد نظم کے امام ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں محققین اردو۔ نظم پرت نامہ کس شاعر سے منسوب ہے؟ فیروز سے منسوب ہے پرت نامہ۔ رسیدی ٹکٹ کس کی آپ بیتی ہے؟ یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے جی، تو بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، ضخیم نہیں ہے، تو رسیدی ٹکٹ آپ بھی پڑھیے، بڑی مزیدار کتاب ہے، ساحر کا بار بار ذکر ملتا ہے اس کتاب میں، اور اس دور میں ترقی پسند تحریک کے جو جلسے ہوتے تھے، جو اجلاس ہوتے تھے، ان کا ذکر اس میں موجود ہے، اور ان کی زندگی کے متعلق امرتا پریتم کی آپ بیتی ہے رسیدی ٹکٹ۔ پیر نیچر کا خطاب سر سید کو ان کی کس مخالف نے دیا تھا؟ کس مخالف نے سر سید کو کہا تھا؟ منشی سجاد حسین تھے وہ مخالف۔ آپ بتائیے کہ ان کا تعلق کس رسالے، کس اخبار، کس پرچے سے تھا؟ منشی سجاد حسین کا۔ عزیز احمد کے ناول گریز کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے؟ عزیز احمد کا ناول ہے گریز، اس کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے؟ نعیم نام ہے گریز کے مرکزی کردار کا۔ ہیرو کا جو کہ ناول ہے عزیز احمد کا لکھا ہوا، ایک اردو کا ضخیم ناول ہے، غالباً 50 ابواب ہیں اس کے، اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مشہور و معروف ناول ہے، بار بار ذکر آتا ہے، اور اس مصنف نے اور ناول بھی لکھے ہیں، لیکن جو شہرت اس ناول کو ملی کسی اور کو نہ مل سکی۔ بتائیے کہ وہ ناول کون سا ہے؟ اس کا بھی جو ہیرو ہے اس کا نام بھی نعیم ہے، ٹھیک ہے، یہ بتائیں، اور اس نسبت سے آپ دونوں ناولوں کو یاد کر لیں۔ پروین شاکر کی کلیات کا نام کیا ہے؟ کس عنوان سے پروین شاکر کی کلیات شائع ہوئی؟ ماہ تمام کے نام سے پروین شاکر کی کلیات منظر عام پر آئی۔ مجھے آپ بتائیں کہ ماہ تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یادگار حالی کتاب ہے جی، جیسے یادگار غالب ہے اس طرح یادگار حالی کتاب ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ صالحہ عابد حسین نے لکھی ہے کتاب یادگار حالی۔ مغربی تنقید کا مطالعہ افلاطون سے ایلیٹ تک، یہ کتاب ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ ڈاکٹر عابد صدیق کی یہ کتاب ہے، مغربی تنقید کا مطالعہ افلاطون سے ایلیٹ تک۔ غالب نے کس شاعر کو یک فنا کہا ہے؟ غالب نے کس شاعر کے لیے کہا ہے کہ یہ یک فنا ہے، اور کیوں کہا؟ شیخ امام بخش ناسخ کو غالب یک فنا کہتے تھے، کیوں کہتے تھے یہ بتائیے آپ۔ اچھا، اردو کی نظری تنقید کا بانی کون ہے؟ یہ بھی دیکھیں، یہ سوال اس میں موجود ہے، اور یہ کمیشن کے پرچے میں سوال آ چکا ہے، اور اس وقت سب پریشان ہو گئے تھے کہ یہ نظری تنقید سے کیا مراد ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ بتائیں کہ نظری تنقید سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ نظری تنقید کی ابتدا کس نے کی تھی؟ مولانا حالی نے کی تھی، درست جواب تھا اور ہے مولانا حالی۔ فورٹ ولیم کالج میں کس تصنیف کو زیادہ شہرت ملی؟ فورٹ ولیم کالج میں کس تصنیف کو زیادہ شہرت ملی؟ یقینی طور پر باغ و بہار، اور یہ کتاب جو ترجمہ کی تھی چہار درویش کا جو قصہ تھا وہ میر امن دہلوی نے کی تھی۔ میر امن دہلوی نے غالباً ایک اور کتاب بھی ان کے بہاف پر نام آتا ہے اس کتاب کا، لیکن باغ و بہار کو جو شہرت نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نہ ہوئی، نہ صرف میر امن کے حوالے سے، فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے بھی جو شہرت باغ و بہار کو ملی کسی اور کو نہ مل سکی۔ دو مثنویاں ہیں جی، کون سی؟ کہوہ اور حقہ، نام دیکھیں کیسے ہیں، کیسے خوبصورت نام ہے۔ تو یہ جو دو کتابیں ہیں، بلکہ دو مثنویاں ہیں، ان دو مثنویوں کا لکھنے والا شاعر کون ہے؟ شاہ حاتم کی مثنویاں ہیں کہوہ اور حقہ۔ پہلا آدم جی ایوارڈ کس ناول کو دیا گیا تھا؟ پہلا، یہ سوال آتا ہے یا پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ آدم جی ایوارڈ ادب کا بڑا ایوارڈ تھا، اور وہ ابتدا میں کس ناول کو دیا گیا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ خدا کی بستی یہ ناول ہے، اور نوشا غالباً نوشا کردار تھا اس ناول کا، اور کردار کون سے تھے یہ مجھے بتائیں۔ دیکھیں، آپ ناول کیوں نہیں پڑھتے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتے ہیں لوگ کہ افسانہ پڑھ لیا، آدھے گھنٹے کا معاملہ ہے، 20 منٹ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے،
بہت اچھی بات ہے. روزانہ روٹین بنائیں کہ آج کے دن ایک نظم پڑھوں گا یا ایک غزل نہیں پڑھنی ہے مجھے، اور آج کے دن ایک میں افسانہ ضرور پڑھوں گا. ٹھیک ہے. یا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے میں 2 افسانے پڑھوں گا، 2 خطوط پڑھوں گا، 2 مضامین پڑھوں گا. اس طرح کا کوئی سلسلہ بنائیں، اس سے آپ کا مطالعہ اچھا ہوگا. دیکھیے معروضی کتابوں کے پیچھے لگیں گے صرف آپ، اور کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں اگر ان سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. ایسی کتابیں ہیں جو کہ 1-2 ہیں ایسی کتابیں، تو آپ اگر ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہو رہا ہے تو ضرور ان کتابوں میں شامل محنت سے فائدہ اٹھائیے. لیکن یہ ہے کہ جو مطالعہ ہے نا، اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تحریری امتحان تو کس کھیت کی مولی ہے. جب اصل بات تو تب شروع ہوتی ہے جب آپ زبان امتحان کے لیے جاتے ہیں، تب آپ لوگ کیا کریں گے. تو یہ یاد کر لیں، یاد تو کر لیا. اب خدا کی بستی کا ذکر آپ وہاں پر کریں گے، اور کوئی آپ اس ناول کے پلاٹ پر گفتگو کرے آپ سے، پھر آپ کا جواب کیا ہوگا. اور پھر تو ظاہر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے، اور یہیں سے نیگیٹو مارکس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول تھا، جو کہ پہلا آدم جی ایوارڈ ناول ہے، ایوارڈ یافتہ ہے. ٹھیک ہے. بانو قدسیہ نے اپنی کس ناول میں، یہ بڑا آسان سوال ہے، بانو قدسیہ نے اپنے کس ناول میں حلال و حرام کا تصور پیش کیا؟ یقینی طور پر وہ ناول ہے راجہ گدھ. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. بڑا اچھا اور بہترین ناول ہے، لازماً پڑھیں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو. جدید غزل کا امام مولانا حالی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مولانا حالی کو کہتے ہیں جدید غزل کا امام. تصنیف اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، حوالے کے طور پر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی کتاب ہے اصناف ادب اور غزل کے باب میں اس چیز کو آپ پڑھ سکتے ہیں. جدید غزل کا بانی غالباً کہا ہے انہوں نے مولانا حالی کو، تو جدید غزل کا امام بھی کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے بلکہ مولانا حالی کو. سوال یہ ہے کہ جدید غزل ایک تصنیف بھی ہے، ایک کتاب بھی ہے. یہ کتاب کس نے لکھی ہے، کس کی کتاب ہے؟ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے جدید غزل. اس کتاب کو لازماً پڑھیں. غزل کی تاریخ کے حوالے سے یا غزل کے فن کے حوالے سے نادر معلومات اس میں موجود ہیں. قرۃ العین حیدر کی خود نوشت، جو حقیقتاً ان کا سوانحی ناول بھی، جسے سوانحی ناول بھی کہا جاتا ہے، کار جہاں دراز ہے. یہ کتنی جلدوں پر مبنی ہے؟ یہ والا جو سوانحی ناول ہے کار جہاں دراز ہے، جسے آپ خود نوشت کہیں تو غلط نہ ہوگا. اب وہ تو آپشن پر ہے. اس بار کمیشن میں بھی یہ سوال آیا تھا، غالباً ایس کے پرچے میں آیا تھا. تو کتنی جلدوں پر مبنی ہے؟ 3 جلدوں پر مبنی ہے یہ ناول، اور یہ شائع کیا ہے جنہوں نے قرۃ العین حیدر کی تمام کتابوں کو شائع کیا ہے سنگ میل پبلیکیشن والوں نے. اور سنگ میل والوں سے گزارش ہے کہ قیمتوں کو تھوڑا کم کیجیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر جیسے میں بانو قدسیہ کی تمام کتابیں لینا چاہتا ہوں، اشفاق احمد صاحب کی تمام کتابیں لینا چاہتا ہوں، اسی طرح مستنصر حسین تارڑ کی تمام کتابیں لینا چاہتا ہوں. میری زندگی کی بڑی خواہشات میں سے یہ خواہشیں ہیں. ظاہر تمام آپ نہیں کر سکتے تو آہستہ آہستہ لیتا ہوں. تو اگر قیمتیں اور تھوڑی کم ہو جائیں تو آسانی ہو جائے گی، مجھ سمیت آپ سب کی آسانی ہو جائے گی. تو اگر ہماری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے سنگ میل کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے پاس، تو ہماری اس درخواست پر وہ کوشش کریں کہ عمل کریں. چلیں جی، قرۃ العین حیدر کی جو خود نوشت ہے، یعنی ان کا جو سوانحی ناول ہے کار جہاں دراز ہے، اس کی جلدیں ہیں 3. خان آرزو فارسی کے شاعر تھے. اردو میں انہوں نے کتنے شعر کہتے ہیں کہ خان آرزو نے، سراج الدین علی خان آرزو نے اردو میں شعر جو کہیں ان کی تعداد، کل تعداد ہے 27 شعر کہیں انہوں نے. اور فارسی میں وہ شعر کہنا زیادہ بہتر اور اچھا سمجھتے تھے. جس طرح غالب نے اپنے متعلق کہا ہے کہ اگر غالب کو سمجھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے، تو میری فارسی شاعری پڑھیے. ٹھیک ہے. اردو تو بس اسے عام ان کی نظر میں اردو شاعری کا درجہ وہ نہیں تھا جو ان کی فارسی شاعری کا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ غالب کو غالب جس چیز نے بنایا وہ ان کی اردو شاعری تھی. اب فارسی شاعری پر غور کیا جائے اور سمجھا جائے، جو کہ غالب خود کہتے تھے کہ وہ اعلیٰ شاعری ہے ان کی، تو پھر غالب کا مقام، ان کے مقام کا تعین کرنا کس قدر آسان ہو جائے گا، اور اس حوالے سے کیسی تحقیق ہوگی. صدیق سالک نے کس نام سے آپ بیتی لکھی؟ صدیق سالک کی آپ بیتی ہے ہمہ یاران دوزخ. ہمہ یاران دوزخ. صدیق سالک کے حوالے سے
آپ کیا بات جانتے ہیں ان کے حوالے سے؟ کوئی واقعہ، کوئی بات، ان کی کسی تصنیف کا نام اگر آپ کو پتہ ہو۔ اگلا سوال ہے جی، علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف کا نام کیا ہے؟ پہلی نثری تصنیف۔ بعض اوقات میں نے ایک انٹرویو میں، ایک نجی کالج کا انٹرویو تھا، اور وہاں پر انہوں نے درخواست کی کہ آپ آئیں اور اردو کے لیکچرار ہمیں اپائنٹ کرنے ہیں۔ تو چونکہ وہاں کے پرنسپل دوست تھے میرے، تو ویسے میں جاتا نہیں ہوں، لیکن فرصت بھی تھی ان دنوں، تو میں چلا گیا، اور وہاں پر میں نے ان سے یہ سوال کیا، کینڈیڈیٹ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اقبال کو بطور شاعر تو آپ نے پڑھا ہے، لیکن اقبال کے حوالے سے آپ نے ان کی نثری تصانیف کو بھی دیکھا ہوگا۔ اقبال نے نثر میں بھی کارہائے سر انجام دی ہیں، کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی سر بالکل، اقبال کی نثر شاندار ہے۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں کہ ان کی پہلی نثری تصنیف کا نام کیا؟ انہوں نے کہا جناب بانگ درا۔ میں نے کہا پہلی نثری تصنیف کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بانگ درا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اقبال چونکہ شاعر تھے، لہٰذا ان کی پہلی کتاب جو ہے وہ بانگ درا ہے، جو کہ 1924 میں منظر عام پر آئی۔ جبکہ میں پوچھ رہا ہوں نثری تصنیف کے حوالے سے، تو یہ تمام باتیں، آدھے سوال کا جواب درست جواب تو تبھی مل جاتا ہے، یا آپ سوچ لیتے ہیں جب آپ پورا سوال سمجھ لیتے ہیں۔ تو سوال کیا ہے؟ اقبال کی پہلی نثری تصنیف کا نام کیا ہے؟ علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد اقبال کی پہلی نثری تصنیف ہے، جو کہ 1904 میں منظر عام پر آئی۔ مرثیے کے لیے تمام ہیئتوں کو متروک کرنے کے بعد اہل فن کی طرف سے کون سی ہیئت مقرر کی گئی؟ پہلے مختلف ہیئتوں میں مرثیہ کہا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو استاد شعراء تھے انہوں نے قصیدے کے لیے ایک ہیئت مقرر کر لی۔ کون سی ہیئت تھی وہ؟ مسدس۔ مسدس ہیئت میں قصیدہ نہیں بلکہ مرثیہ لکھا جانے لگا، اور یہ مخصوص ہو گئی۔ راشد الخیری کو کس ناول نویس کا جانشین کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ نے ان دونوں ناول نگاروں کے متعلق، ان کے فن کے متعلق، بلکہ ان کی فکر کے متعلق آپ نے پڑھا ہو۔ اب کس کا ان کو جانشین کہا گیا ہے؟ راشد الخیری کو۔ جواب دیکھتے ہیں۔ جواب ہے جی راشد الخیری کو جانشین کہتے ہیں کس ناول نگار کا؟ ڈپٹی نصیر احمد کا۔ کیوں کہتے ہیں جی؟ یہ دیکھیں انہوں نے اصلاح کے لیے لکھا، انہوں نے بھی اصلاح کے طور پر لکھا، اور ان کے ہاں مکالمے موجود تھے، ان کے ہاں بھی یہ موجود تھا۔ تو جو کام ڈپٹی نصیر احمد نے چھوڑا، ایک طرح سے راشد الخیری نے اسی کو آگے بڑھایا ناول کے حوالے سے۔ صبح زندگی، شام زندگی، شب زندگی، فردوس خیال اور واردات افسانوی مجموعے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فردوس خیال اور واردات افسانوی مجموعے ہیں۔ کس کے ہیں؟ منشی پریم چند کے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا تھا، کب شائع ہوا، اس میں کتنے افسانے تھے، اور اس افسانوی مجموعے کے حوالے سے کیا بات اہم ہے؟ کیا بات اہم ہے؟ مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ علی گڑھ تحریک سے تعلق تھا مولوی چراغ علی کا، علی گڑھ تحریک۔ اور کون سا بڑا لیڈر، بڑا ادیب، بڑا سیاستدان، بڑا تعلیم دان، بڑا مضمون نگار آپ کو یاد آتا ہے علی گڑھ تحریک کی جب بات نکلتی ہے تو؟ اچھا سوال ہے، اردو میں خود نوشت سوانح حیات، اردو میں خود نوشت اچھا نام ہے اردو میں خود نوشت سوانح حیات، یہ کتاب ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کتاب کو کس نے لکھا ہے؟ کتابوں کے حوالے سے کتابوں کے نام آتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ لکھنے والا کون ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں اس رائٹر کی، اب نیچے دیے گئے آپشنز میں سے ان کی جو کتاب ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ دونوں طریقے سے سوال آ سکتا ہے۔ زیادہ تر سوال اس نوعیت کا ہی ہوتا ہے، جیسے یہ سوال ہے کہ اردو میں خود نوشت سوانح حیات کس کی کتاب ہے؟ تو اگر آپ ان کتابوں کے نام یاد کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے ہی مشورہ دے چکا ہوں کہ ان کتابوں کو ایک بار کم از کم ایٹ لیسٹ ایک بار کھول کر دیکھیں، ان کی فہرست پڑھ لیں، اور اگر تھوڑی سی فرصت ہے زندگی میں تو کیا کریں کہ دیباچہ جو ہے نا وہ ہر کتاب کا لازماً پڑھا کیجیے۔ دیباچے میں آپ کتاب کا جو لب لباب ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں، کتاب کس حوالے سے ہے،
کیا ہے، کیونکہ اہم جو بات ہے یہ ہمارے پروفیسر صاحبان ہمیں کہتے تھے جو بھی ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور اس ایڈوائس نے، اس مشورے نے ایک طرح سے ہماری زندگی کو سنوار دیا۔ تو اردو میں خود نوشت سوانح حیات کس کی مشہور کتاب ہے؟ ڈاکٹر سبیحہ انور کی مشہور کتاب ہے اردو میں خود نوشت سوانح حیات۔ اچھا جی، ڈاکٹر محمد یوسف خشک کس یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف آرٹس رہ چکے ہیں؟ ڈاکٹر یوسف خشک ادبیات، یاد آ رہا ہے کچھ؟ اکیڈمی آف لیٹرز ادارہ، تو اس ادارے سے ان کا کیا تعلق ہے، یا آپ ڈاکٹر محمد یوسف خشک صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ فی الحال یہاں پر جو سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہے ہیں، یونیورسٹی کا نام بتائیے۔ پہلے وہ شعبہ اردو کے وہاں پر صدر تھے، لیکن بعد میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی ہوئے اور پھر اسلام آباد چلے آئے وہ۔ تو جناب جامعہ شاہ عبداللطیف خیرپور کے ڈین فیکلٹی آف آرٹس رہے ہیں ڈاکٹر محمد یوسف خشک۔ حمیدہ اختر کے علاوہ اور کس خاتون ادیبہ نے ہم سفر کے نام سے آپ بیتی لکھی؟ ہم سفر کے نام سے آپ بیتی حمیدہ اختر نے بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ زہرا منصور الہی نے آپ بیتی لکھی ہم سفر کے عنوان سے۔ اور یہ آج کی ویڈیو کا آخری سوال تھا۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نیٹ موجود ہے تو آن لائن دیکھیے ان ویڈیوز کو، بار بار دیکھیے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ سبسکرائبرز بڑھیں۔ سبسکرائبرز بڑھیں گے تو ہم اس چینل پر جی کے کی ویڈیوز اور دیگر موضوعات کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور انشاءاللہ کل پرسوں تک میں یہ کرتا ہوں اور اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں جی، آپ کا کیا قصور ہے، آپ نے تو سبسکرائب کر لیا، اب اوروں کا انتظار کریں گے تو پھر ظاہر دیر ہو جائے گی، اور آپ کو تیاری بھی کرنی ہے۔ تو جی کے کوسچنز پر اپنی ویڈیوز بھی ہم بنا کر یہاں پر اپلوڈ کریں گے۔ بس اتنا ہے کہ آپ ساتھ دیجئے اس چینل کا، اور اس چینل پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کو لازماً آن لائن دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیے۔ اس سے ہمیں محسوس ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، جن بھائیوں کے لیے، جن بہنوں کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، وہ سب جو ہیں وہ ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ڈور اسٹیپ پر گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نیکی بھی ہے، اس نیکی کو بڑھائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اللہ پاک آپ سب محنت کرنے والوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔